بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ذکر کر رہے تھے، اور اس سے کچھ عبرتیں کچھ سبق ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور من جملہ ان سبق میں سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ حق کی بات ہے، یہ سچ ہے، اسپیشلی اگر آپ لیڈر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، تو اس وقت آپ کو حق سے کسی صورت کے اندر ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایک حق سے ہٹنا اور کسی غلط بات کو قبول کرنا، آپ کی جان تو بچ جائے گی، آپ کی شاید عزت ہو جائے گی ایک شخص کی، لیکن ہزاروں آدمیوں کا پٹڑی سے ہٹ جانا ہزاروں آدمیوں کے دین اور ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس اور اس جیسے دیگر واقعات سے یہ ایک اہم سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، کالج جو آئی ہوئی تھی تو ان کی طرف جاتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سوالات، اور ہم کوشش کریں گے ان کے جوابات دینے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب تعارف کر رہا ہوں، کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا بات کرنے آپ ٹھیک، سے۔ ایک تو حج کی آپ کو بہت بہت مبارک، دوسرا ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ ضرور، خیر مبارک ہو، اور آپ کی بھی دعا اللہ رب العزت قبول کرتے رہے۔ نائس ٹو ہیئر فرام یو بائی طاہا، آلویز گڈ ٹو ہیئر فرام یو۔ اوکے جی، بہت بہت دعاؤں میں ہمیں بہت یاد ہے، میرے لیے، میری فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے پلیز دعاؤں کرنا۔ ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنے رحم سے فرمائے، آمین، سب رشتہ داروں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے کرنا۔ ضرور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرماوے، اور اللہ تعالیٰ بہتری کے فیصلے فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ ذمہ دار ہوں تو اس وقت انسان جب دیکھے کہ یہ حق ہے اور حق کی بات ہے تو حق کے اوپر آپ کو ڈٹ جانا چاہیے۔ لیڈر اور جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی من جملہ خصوصیات میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی چیماگوئیوں کی وجہ سے وہ اپنی جو صحیح ڈیسیژن ہے اس سے ہلتا نہیں ہے، اس سے حرکت نہیں کرتا، چاہے اس کو دنیاوی لالچ ہو، چاہے اس کو دنیاوی طور پر ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، کیونکہ ہمارے آقا نے ہمیں یہ باتیں سکھائی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب تھے تو اس وقت دین کی دعوت دے رہے تھے۔ جو وہاں کے سردار تھے انہوں نے آپس کے اندر ایک مشورہ کیا، اور مشورہ یہ کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیتے ہیں، اور لالچ دے کر ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے دین کے جو دعوت دے رہا ہے یہ چھوڑ دے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دین کی دعوت دیتے رہیں گے تو دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ یا تو ہم قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے قبول کی تو ہم اس کے ماتحتی کے اندر آ جائیں گے، اور وہ تو کسی صورت کے اندر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہم نے قبول نہیں کیا تو یہ جو باقی لوگ ہیں یہ آہستہ آہستہ ہم سے نکل جائیں گے، اسلام قبول کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور اس میں پھر ہماری اور کمزوری کہ اتنے ہزاروں ہمارے بات سننے کے لیے تیار تھے، اب 100 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، ہماری بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ تو انہوں نے اس وقت آپس کے اندر یہ بات سوچی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لالچ دیتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ لالچ دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو اس دعوت کو چھوڑ دیں اور ہم آپ کو اس پورے علاقے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، پورے علاقے کا امیر بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ اور ان کی زعم کے اندر، ان کی سوچ کے اندر انہوں نے کہا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس لیے یہ دعوت دیتے ہیں تاکہ سب لوگ آپ کے ارد گرد ہو جائیں گے، اور ارد گرد ہونے کے بعد پھر آپ کی بات مانیں گے، آپ ان کے امیر ہوں گے، آپ ان کے سردار ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بات کہ پورے علاقے کا ہم آپ کو سردار بھی بنا دیں گے، یہ پورے علاقے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ سردار نہیں بننا چاہتے، آپ جو ہیں پورے علاقے کا لیڈر نہیں بننا چاہتے، تو پھر دوسرا انداز یہ کہ ہو سکتا ہے آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو دنیاوی کوئی نہ کوئی لالچ ہو، دنیاوی فائدہ ہو۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جتنا چاہیں گے سونا چاندی ہمارے ارد گرد ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں جب سنی، انہوں نے بلایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سونے کے جو پہاڑ ہیں، میرے رب نے مجھے یہ بات بتلائی تھی کہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ جو احد پہاڑ ہے، آپ کے سامنے جو پہاڑ نظر آتے ہیں، ان تمام کے تمام کو میں سونے کا بنا دوں۔ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، ایک دن میں کھاؤں کھانا اور دوسرا دن بھوکا رہوں، دوسرا دن کھاؤں، دوسرا دن بھوکا رہوں، تاکہ جس دن میں تیرا رزق کھا لوں تو اس دن میں تیرا شکر کروں، اور جس دن میں بھوکا ہوں تو میں اپنے اس بھوک کے اوپر صبر کروں اور تیرے اس دیے ہوئے پر شکر کروں۔ میں نہیں چاہتا ہوں، نہ سلطنت چاہتا ہوں، نہ لیڈرشپ چاہتا ہوں، اور نہ تم سے مال چاہتا ہوں۔ میں اپنی دین کی دعوت دیتا رہوں گا، تم مجھے کبھی روکو گے نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو صحیح لیڈر ہوتا ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول اور پرنسپل سکھا دیے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں کالوں کی طرف اور ان سے دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مولانا صاحب؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بس میرے بچوں کے لیے، میرے فیملی کے لیے دعا کرنا، خاص کر کشمیر کے لوگوں کے لیے دعا کرنا، یہ لوگوں کی اللہ مشکل آسان کر دے۔ کچھ پڑھائی کا بولنا وظیفہ کے، یہ لوگوں کی مشکل اللہ آسان کرے۔ بس دیکھتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے سب کے لیے، کل مسلمان مومن کے لیے دعا کرنا، بعد میں میری فیملی کے لیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت ہی اچھا بیان تھا، اور اسی والے سے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہتی ہوں۔ سوری، معذرت کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لینا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ یہ جو ٹاپک آپ ڈسکس کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کو بہت سرسری سا لیتے ہیں، لیکن سمندر کے اندر جو اٹھنے والا طوفان ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ صحیح۔ اتنا زیادہ طوفان، کئی تو سونامی آ چکے ہیں اور کئی سونامیوں کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں ان چیزوں سے۔ اور شہادتیں تو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی، 80 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ اتنے لوگ تو نہیں شہید ہوئے جتنا 80 جنگوں میں ہونے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام نے جس طرح شہادتیں دی اور جو قربانیاں دی، وہ ان کی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ اور ایک حضرت امیر معاویہ کا قصہ لے کر اور اس کو بار بار اس کو اٹھا کر جہاں سے تفرقے کی چنگاری نکلے، اس چنگاری کو بار بار اس کو ابھارا اور آگ لگائی جائے۔ تو شہادتیں تو اس کے بعد بھی ہوئی ہیں، جو امام جعفر صادق تھے، ان کے امام زین العابدین کے بیٹے جو حضرت زید تھے، شہادتیں تو سب کی ہوئی، لیکن اس شہادت، ٹھیک ہے کربلا کا بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس چیز کو ابھار کے اور تفرقہ پھیلا کے اور اتنا زیادہ اس کو نفرتیں اور ایک دوسرے کے درمیان اور دین کی بنیادوں کو اکھاڑنا اور صحابہ کے ساتھ اتنی تضییق اور توہین اور پھر قرآن کی آیتوں کا معنی بگاڑ دینا، اور یہ اتنا کچھ ہے۔ آپ جس چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ پابندیاں بھی انہی منافقین کی لگائی ہوئی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ اتنا زیادہ ہم نے اسلام کو پیچھے کر دیا ہے، اسی وجہ سے ہمارے دشمن جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کی باتیں سن لی، اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر میں کامنٹ کروں گا۔ آپ کی باتیں کسی حد تک صحیح بھی ہیں، اور شروع سے میں یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان تمام سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابہ اس میں سے جو بھی صحابی ہو، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ تمام صحابہ میں
جو خلفائے راشدین ہیں، 4 خلفاء ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کے چار جو ہیں یہ تمام صحابہ میں سب سے بہترین شخصیات ہیں، اور ان میں سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بہتر ہیں۔ بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے بہترین شخصیت وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ جلیل القدر صحابہ میں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اتنا اعتبار تھا اور اتنے قریب تھے کہ ان کو وحی کی کتابت ان کے سپرد کی ہوئی تھی، اور بھی کاتبین تھے، لکھنے والے، لیکن ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص نام آیا کرتا تھا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان صحابہ میں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اور یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ مجھے ساتھی کہہ رہے ہیں کافی کالیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ایک اہم موضوع ہے، اس کو میں ذرا صاف کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جتنے بھی ساتھی کالوں پر انتظار کر رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا ذرا معذرت کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں تمام کے تمام جو ہیں وہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ باقی یہ بات کہ ان کے درمیان جو آپس کے اندر کچھ اختلافات ہوئے وہ ضرور ہوئے، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے، اور جو بھی تاریخ سے واقف ہے ان کو پتہ ہے۔ لیکن میرا موقف جو ہے ان کے بارے میں، جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے۔ امام تو بہت سارے ہیں لیکن یہ 4 جو ہیں یہ مشہور ہوئے تھے، جو مشہور امام ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان تینوں کے جو مسلک ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے اور کافی دیر تک رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جب کچھ لوگوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے درمیان کچھ آپس کے اندر اختلاف ہوئے اور مشاجرتیں ہوئی اور کچھ جنگیں ہوئی، اور ان میں جلیل القدر صحابہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر شامل تھے۔ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، فرمایا تلک دماء طہر اللہ سیوفنا فلماذا نلتخ فیہا السنتنا۔ انہوں نے عجیب بات فرمایا تلک دماء طہر اللہ سیوفنا، وہ ایسے آپس کے اندر خون تھے کہ اللہ نے ہماری تلواریں ان سے پاک رکھی ہیں، مطلب ہم ان میں انوالو بھی نہیں ہوئے۔ فلماذا نلتخ فیہا السنتنا، فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں ان لڑائیوں سے، ان مشاجرات سے، ان اختلاف سے ہمیں دور رکھا ہے تو ہم اپنی زبانیں ان کے بارے میں گندی کیوں کریں؟ نہیں، ہم ان کے بارے میں بات چیت کوئی بری بات ہرگز نہیں کہیں گے، ہرگز کوئی بری بات نہیں کہیں گے۔ جو ان کے مرتبے تک ہو وہ آپس کے اندر ان کے بارے میں بات کر سکتا ہے، اور جو ان کے مرتبے تک نہ ہو تو وہ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام اجتماعی طور پر سب سے اعلیٰ مرتبہ کے لوگ ہیں، ان کے مرتبے تک بعد کے لوگ کسی صورت کے اندر نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جو نبی کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مرتبے تک کوئی بعد والے لوگ نہیں پہنچ سکتے، بلکہ پورے دنیا اگر اکٹھی ہو جائے، دنیا کے جو نیک لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک طرف رکھ دیا جائے، اور صحابی جو ہے ایک صحابی اگر اس دوسری طرف ہو تو یہ جو صحابی ہیں یہ اللہ کی نظر میں بلند ہیں اور بھاری ہیں، اور ان کا مرتبہ بلند ہے۔ ان تمام بعد والے اولیاء، خطباء، علماء، فقہاء، ائمہ، تمام امت کے جو نیک وقار صلحاء ہیں وہ تمام کے تمام اگر ایک جگہ پر اکٹھے کیے جائیں اور دوسری طرف ایک صحابی ہو تو وہ صحابی ان تمام سے زیادہ بہتر، ان تمام سے زیادہ بھاری، کیونکہ
اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم، بات ہی ختم ہو گئی، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ درس کے اندر میں یہ بات سمجھا رہا تھا، میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بات ہو آپس کے اندر اختلاف، تو انسان کسی جرگوئی کے پاس جاتا ہے، کسی عالم کے پاس جاتا ہے، اگر وہاں بھی سولو نہ ہو تو انسان کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے، مجسٹریٹ کے اندر۔ مجسٹریٹ کا جو کورٹ ہے اگر اس کو سولو نہیں کر سکتا تو اس سے اوپر والا جو کورٹ ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے، کراؤن کورٹ ہو، وہ بھی اگر نہ ہو تو ہائی کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے نیچے والے جو ہیں اس کے اوپر وہ اعتراض نہیں کر سکتے، اور اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ اس سے اوپر سپریم کورٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر آج کل ہم یورپ کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے اوپر پھر وہ یورپین کورٹ، پورے یورپین جو ملک ہیں ان کا ایک کورٹ ہے ہیگ کے اندر، وہ اگر فیصلہ کر دے تو یہ چھوٹے مجسٹریٹ کے کورٹ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، وہ زیادہ ایکسپیرینس اور ان کی بات ہر جگہ مانی جاتی ہے۔ اور ان سے بھی اوپر پھر ہمارا دنیا کا UN کا جو کورٹ ہوتا ہے پورے ملکوں کا، انٹرنیشنل کورٹ اس کو کہتے ہیں، ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، تو پوری دنیا کا کورٹ ہے، تو وہ اگر کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو کوئی اور رد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا کورٹ ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان تمام سے اونچا، سب سے بڑا یونیورسل کورٹ، پورے کائنات کا سب سے بڑا کورٹ، وہ اللہ رب العزت جج ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ سب سے بڑے حاکم ہیں، وہ سب سے بڑے جج ہیں، اور اس کا فیصلہ ہے کہ میں نے تمام صحابہ کو بخش دیا ہے، ان تمام سے میں راضی ہو گیا ہوں، وہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ تو جب کائنات کا سب سے بڑا جج اللہ رب العزت ان تمام کے ساتھ، تمام صحابہ کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان کرے کہ میں ان تمام سے راضی ہو گیا ہوں، تو کائنات کے اندر کوئی اور شخص اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا، ان کے مرتبے کے اوپر۔ اور ہمارا عقیدہ اس طرح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت، یہ تمام مخلوق میں سب سے بہترین شخصیات ہیں، اور انبیاء کے بعد نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں وہ بہترین شخصیات ہیں انبیاء کے بعد، اور ان کے بعد پھر مراتب آتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے صحابہ اکرام جو ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی کو کوئی حق ہے۔ ان کی آپس کے اندر جو باتیں تھیں، جو اختلاف تھے، جو مشاجرات تھے، جو شہادتیں ہوئی، وہ ان کی یہاں ہیں۔ اور باقی شہادتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اپنے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ، کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فرمایا تمام شہداء میں، تمام شہیدوں کے سردار وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے شہید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر، بدر کے اندر بھی ہوئے، احد کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی مکہ کے اندر بھی شہید، کیونکہ وہاں جو دشمن تھے وہ مسلمانوں کو شہید کر دیتے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ 70 صحابہ دعوت دینے کے لیے گئے، دشمن آئے ان کو شہید کر دیا، صرف جنگوں کے اندر نہیں، ویسے بھی شہید ان کو کرتے رہے۔ تو 100 کی تعداد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرے زمانے کے بعد ہزاروں کی تعداد کے اندر شہید ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا کہ حمزہ تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے بہت ہی ظالمانہ انداز کے اندر ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ خاص پیار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص پیار تھا، چچا بھی تھے، لیکن چونکہ عمر میں تھوڑا سا ہی فرق تھا، سال ڈیڑھ کا فرق تھا، تو اس لیے چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے، پیار محبتی دوستی بھی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ شہادت کس انداز کے اندر ہوئی کہ دشمن نے آ کر آپ رضی اللہ، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ جو ہے وہ چیر کر اندر جو اعضاء ہے وہ نکالے، اور اس کے اوپر جو ظلم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھول نہیں سکتے تھے۔ لیکن اس تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر سال جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو شہادت ہے منائی نہیں، یا اس کے اوپر ماتم یا یہ چیزیں نہیں کی، حالانکہ سید الشہداء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف ہوئی، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جس شخصیت نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، بعد میں وہ اسلام قبول کر کے بہترین مسلمان ہوئے اور صحابی بنے اور وہ جنتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے وحشی، جب تم میری مجلس کے اندر بیٹھا کرو تو ذرا سائیڈ میں بیٹھنا، کیونکہ میں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں اور اس وقت پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ غلطی اس وقت جب میں مسلمان نہیں تھا اس وقت مجھ سے ہوئی ہے، اور فلاں اس انداز میں ہوئی تھی، انہوں نے مجھے یہ لالچ دی تھی، میں غلام تھا، تو آیا اللہ رب العزت اس کو معاف کریں گے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے آپ کے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، تو وہ تمام گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، لیکن یہ صرف میرا یہ تقاضا ہے کہ آپ سامنے نہ بیٹھا کرو کیونکہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پوری زندگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف رہی اور اتنے زیادہ قریب تھے حضرت حمزہ کے، لیکن اس کے باوجود سالانہ طور پر اس کی یاد دہانی نہیں کروائی۔ تو سید الشہداء تمام کے تمام جو شہید ہیں ان تمام کے سردار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی تمام جو شہید ہیں ان کے بارے میں شروع میں میں نے آیت پڑھی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ، اب بات ختم کر رہا ہوں، تو اس آیت جدھر سے میں نے شروع کی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے مؤمنوں، اے مخلوق، اے لوگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاویں، جو قتل کیے جاویں، ان کو مردہ مت سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنی یہاں اللہ رب العزت کی یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کس انداز میں زندہ ہے اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی تفصیل نہیں پتہ، لیکن قرآن کا اعلان ہے اس لیے ہم ان کو زندہ جانتے ہیں، اور ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، اور جو لوگ کافی دیر سے انتظار کرتے ہیں کالوں پر ان سے معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ آ کر اپنے جو ہیں وہ کالیں آپ سوال کر سکتے ہیں، جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ سیشن کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر، احادیث پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما، جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ درجات نصیب فرما، اور یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، موت کے وقت کی جو تکلیفیں ہیں ان تمام سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، یا رب العالمین، یا رب العالمین موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ جنت میں داخل ہونے تک تمام مراحل کو آسان فرما، اور جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ درجات تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ وہ تمام ہمیں نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما، اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما، یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے یا اللہ ان کی بھی ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔